قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر کی روایت سے جو آپ نے سنی ہے ابھی رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو امرت کا معنی امرنی ربی، مجھے حکم دیا میرے رب نے۔ اگر صحابی کہے امرت یا صحابہ کہے امرنا، ہمیں حکم دیا گیا، تو صحابہ کو حکم دینے والا کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امرت، مجھے حکم دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ مراد ہوگا مجھے اللہ نے حکم دیا ان اقاتل الناس، کہ لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے لڑتا رہوں، لوگوں سے لڑتا رہوں۔ کب تک؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک گواہی نہ دیں ان دو چیزوں کی، لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ دو گواہیاں نہ دیں اس وقت تک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ گواہی زبان سے ہوگی، کیونکہ زبان سے جب کلمہ پڑھیں گے یہ ان کا ظاہر ہوگا، دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ آگے نا اللہ حساب لے گا، وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن ہم اس کے ظاہری جو اس نے کلمہ پڑھا اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اس گواہی کو قبول کر لیں گے اور اس کا وہ کلمہ پڑھنا قبول کر لیں گے، حتیٰ کہ میدان جہاد میں کیوں نہ ہو۔ اسامہ بن زید کا واقعہ اور خالد بن ولید کا واقعہ، میدان جہاد میں ان کی جنگ چل رہی تھی اور ایک مشرک سے مقابلہ ہو رہا تھا، بڑا نقصان دہ واقع ہو رہا تھا۔ جب وہ ان کی تلوار کے نیچے آ گیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس مشرک نے کہا، جناب اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو میں کہ وہ جب کلمہ پڑھ چکا تو آپ نے کیوں قتل کیا؟ کہا کہ قالها تعوذا، اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ کہا کہ هل شققت قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس کی نیت کیا ہے؟ اور آپ بار بار هل شققت قلبہ، هل شققت قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیرا تھا۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک کافر میدان جہاد میں بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کے درپے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے مجھے حکم دیا گیا لوگوں سے قتال کروں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ کی، وان محمد رسول اللہ، اور گواہی دیں محمد رسول اللہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں۔ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، جب وہ یہ تینوں کام کرنے لگے، گواہی یعنی اقرار کلمہ کا، دونوں گواہیوں کا، اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ دینا، یہ تینوں کام کرنے لگے تو عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، تو انہوں نے مجھ سے بچا لیا اپنا خون بھی اور اپنا مال بھی، اپنا خون بھی بچا لیا اور اپنا مال بھی بچا لیا۔ اس کا معنی یہ کہ کافر حلال الدم ہے اور حلال المال، اور ظاہر ہے یہ خطاب حکام سے، اس کا خون بھی حلال ہے، مال بھی حلال، لیکن کافر کا خون اور مال کب محفوظ ہوگا اور اپنے مال اور خون کو کب محفوظ کرائے گا؟ جب یہ تین چیزیں اپنا لیں، دونوں گواہیاں، نماز کی اقامت اور زکوٰۃ دینا، یہ کام وہ اختیار کر لے تو اس کا خون اور مال محفوظ ہوگا۔ ہاں الا بحق الاسلام، اگر کوئی معاملہ اس کا اسلام کے حق کے جو ہے وہ اس کے خلاف ہو، ایسا کوئی عمل جس سے اسلام کا حق مجروح ہو رہا ہو، پھر نہیں۔
یعنی تین امور ان کی تحدید تو ہے، مگر اس کے بعد کوئی چوتھا امر ایسا ہو جس سے کوئی حق اسلام مجروح ہو رہا ہو، یا کوئی حق اسلام جس سے جو ہے وہ ختم ہو رہا ہو، تو پھر نہیں، پھر اس کا خون اور مال محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ استدلال ابوبکر صدیق نے اس سے کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ امیر عمر نے کہا تھا یہ کلمہ گو لوگ ہیں، جب شہادت کا اقرار کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کا خون کیوں بہائیں گے، ان سے قتال کیوں کریں گے؟ میں کہ اللہ بحق الاسلام، زکوٰۃ مال کا حق ہے، جس حق کا یہ انکار کر رہے ہیں، میں تو لڑوں گا ان سے اگر یہ اونٹ پورا زکوٰۃ دے دیں اور اس کی رسی روک لیں، اس پر بھی قتال کروں گا۔ تو جس سے اسلام کا حق مجروح ہو رہا ہو اس پر بھی قتال ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو خون اور مال کو محفوظ کرنے والی ہیں۔ اگر یہ تین نہ ہوں تو ان کا مال اور ان کا خون ہمارے لیے حلال ہے، خطاب حکام سے ہے، لیکن اس کے بعد چوتھی چیز اور مزید آگے چیزیں ممکن ہیں اگر کوئی اسلام کا حق ان کے کسی عمل سے یا اقدام سے مجروح ہو رہا ہو۔ اسلام کا حق یہ ہے ہمارے رسول کی عزت کرو، محبت کرو، اور اگر وہ رسول کو سر عام گالی دے تو کیا ہوگا؟ اس کا خون، اس کے خون کے درپے ہوں گے، واجب القتل ہوگا وہ کافر۔ کیوں؟ اسلام کے ایک حق سے تجاوز کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اکرام یہ ہمارے دین کا حق ہے، اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی، اسلام کے حق کو مجروح کرنا ہے، تو پھر وہ حلال الدم ہوگا، اس کو قتل کریں گے اس کو۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور باقی اللہ ان سے حساب لے گا۔ اللہ کے حساب لینے کا معنی یہ ہے کہ ہمارے سامنے ان کا ظاہر، انہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم قبول کر لیں گے اور ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں گے۔ اب ان کے دل میں کیا ہے وہ اللہ حساب لے گا، کیونکہ ہم دلوں کے حال نہیں جانتے، نہ اس پر ہم مکلف ہیں کہ دلوں کو کرے دیں۔ تو لنا ما ظاہر، کسی کا جو بھی ظاہر ہے ہم اس پر فیصلہ کریں گے، باقی جو باطن کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان سے حساب لے گا، ان کی نیت کیا تھی اور ان کے اندر کیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں منافقین موجود تھے، کفار بھی تھے جو ظاہراً اسلام کے دشمن تھے، اور منافقین تھے جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، انکاری تھے، مگر ان کے ظاہر کا اعتبار کیا گیا اور ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ روا رکھا گیا۔ تو اس حدیث نے بھی بہت سے قواعد ہمیں دیے ہیں جو ہم نے اختصار سے عرض کی۔ جی